اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں موت کیسے ہوتی ہے، پارٹ نمبر 4۔ یہ آخری اور لاسٹ پارٹ ہے اس موضوع کا۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ موت کیسے ہوتی ہے۔ یہ تو ٹاپک ہے، موضوع ہے، اور یہ بات کل کے درس میں بتا دی گئی کہ موت کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح سے انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے اور فرشتے کس طرح سے روح نکالتے ہیں، یہ بات ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں یہ جانیں کہ روح جو نکالی جاتی ہے تو روح ہے کیا چیز، کس کو روح کہتے ہیں، کیا اس کو چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، اس کا کلر کیا ہے، یلو ہے، ریڈ ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا کوئی دکھنے والی چیز ہے، کیا ہے روح جس کے نکلنے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، حدیث نمبر 982، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1452۔ تو مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی جو موت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پیشانی پہ، پیشانی ماتھے پر پیشانی کو پسینہ آتا ہے۔ ضروری نہیں سب کو آئے، لیکن کسی کو آ سکتا ہے۔ تو پسینہ آتا ہے، کیوں آتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے اللہ عالم کہ سکرات الموت میں جو تکلیف ہوتی ہے، بتایا گیا تھا کہ موت کی شدت ہے، تکلیف ہوتی ہے ہر کسی کو، تو اس پریشانی کی وجہ سے، سکرات الموت کی وجہ سے انسان کے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے تکلیف کی وجہ سے۔ یا دوسری حکمت یہ ہو سکتی ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے پیشانی پر پسینہ آنے کی کہ اس وقت فرشتے آ کے، جو اچھا مومن ہوتا ہے، جو دیندار ہوتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے اگر نیک ہے، تو فرشتے ان کو خوشخبری دیتے ہیں اللہ کی نعمت کی۔ تو انسان خوشی کے مارے شرما بھی جاتا ہے کہ اچھا میں اتنی بڑی نعمت کا حقدار ہوں۔ تو اس وقت بھی اس کو پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، پیشانی پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ دو وجہ ہو سکتی ہے۔ تو بہت سے مومن کو پیشانی کے اوپر پسینہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے واضح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، سکرات الموت یعنی موت کو شدت ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھ لیا کہ نہیں، انسان چیختا ہوگا، چلاتا ہوگا، تڑپتا ہوگا، بھاگتا، ایسا نہیں ہے۔ اکثر لوگ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو سکرات الموت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیخے گا، چلائے گا، سامان کو توڑے گا، یہ مطلب نہیں گلاس توڑ دے کوئی پکڑ کے، انسان کو مارنے لگ جائے تو وہ مطلب کہ اس کی شدت ہے، نہیں۔ وہ تکلیف جو ہوتی ہے مرنے کے بعد، وہ اندرونی تکلیف ہوتی ہے، وہ انسان اس کو بول بھی نہیں پاتا، واضح بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ تو خود نفسی کے عالم میں ہوتا ہے، تو مر رہا ہوتا ہے، وفات پا رہا ہوتا ہے، اس کو تو اکثر انسان بول ہی نہیں پاتا ہے، لیکن اندر سے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، اندر سے اس کو بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ انسان بتا بھی دیتا ہے اور بہت سے لوگ بتا نہیں پاتے۔ تو تکلیف اندرونی، شدت اندرونی ہوتی ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کئی حدیثیں آپ کو ہم نے پڑھ کے بتائی ہے، قرآن کی آیت بھی پڑھ کے بتائی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی انسان نہیں بچتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سکرات الموت سے نہیں بچ سکے تو ان کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ تو ہمارا ایمان تو قرآن حدیث پر ہے نا، تجربے پر نہیں ہے۔ تو کسی کو مرنے کے وقت نہیں دکھی پریشانی، کسی نے سکرات الموت کا عالم نہیں دیکھ سکا یا کوئی نہیں دیکھ پائی، تو اس کا مطلب ہم اس کو انکار کر دیں، نہیں مانے کہ نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، اس نے تو دیکھا نہیں، آج تک ہم نے اس کو محسوس نہیں کیا۔ نہیں، جو بات حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات الموت ہوا، یعنی وہ پریشانی ہوئی وفات کے وقت، بار بار اپنے چہرے کو دھو رہے تھے، بار بار اپنے چہرے کو دھو رہے تھے، پریشان تھے۔
تو یہ سکرات الموت کا معاملہ، یعنی شدت جو پریشانی ہوتی موت کے وقت، یہ سب کو ہوتی ہے. یہ تو حدیث سے ثابت ہے، بات قرآن سے ثابت ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. ہاں یہ بات ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا، ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے، ہم فیل نہیں کر پاتے کہ انسان کی روح نکل گئی اور ہم نے دیکھا نہیں، کوئی تکلیف ہوئی ہو تو ہم نہیں دیکھ پاتے. یہ ہماری نظر کا قصور ہے، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا ہے، یہ الگ بات ہے. ورنہ ہر کسی کو اس شدت سے، اس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. اب آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. انسان کا روح نکلتا ہے جسم سے. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ملک الموت روح کھینچتے ہیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے فرشتوں کی ایک ٹیم، ایک جماعت آتی ہے آسمان سے، اور اس وفات پانے والے انسان سے دور ہٹ کر کے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. اور جو فرشتے ملک الموت جو اصل ہے وہ روح کھینچتے ہیں، اور جیسے ہی روح نکالتے ہیں تو فرشتوں کی جو جماعت، جو ٹیم ہوتی ہے، گروپ، وہ فوراً اس روح کو لے کر کے کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، کپڑے میں رکھ لیتے ہیں. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ روح کے نکلنے کی جو سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ پیر کی انگلیوں سے روح نکلتی ہے. پیر کی انگلیوں سے نکلتے اوپر کی طرف روح آتی ہے، یہاں تک کہ حلق تک پہنچتی ہے، اور پھر پورے طور پر جسم سے نکل جاتی ہے روح. تو اب غور کیجیے کہ روح کیا چیز ہے کہ یعنی وہ نکل رہی ہے انسان کے جسم سے، اور باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پیر کی انگلیوں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف روح آ رہی ہے، ہاتھ کی انگلیوں سے نکلتے ہوئے، پیٹ اور سینہ سے نکلتے ہوئے حلق تک پہنچتی ہے روح، اور پھر یہاں تک کہ انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. یعنی کیا چیزیں وہ اسے نکالا جا رہا، باقاعدہ کھینچا جا رہا ہے. کافر کی روح بھاگتی ہے جسم کے اندر، پھر بھی فرشتے کو پکڑ کے زبردستی کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں. غور کیجیے. اچھا، پھر فرشتے جیسے نکل جاتی روح تو دوسرے باقی فرشتے اس کو فوراً کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں. تو گویا کہ روح کوئی چیز ہے نا جس کو کپڑے میں لپیٹا جا رہا ہے باقاعدہ، اس کو لے کر کے باقاعدہ فرشتے آسمان پر جا رہے ہیں. تو کیا چیز ہے روح، یعنی کیسی ہے؟ اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے. یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہے، کیا ہے روح، کیسی روح ہے، جسم سے اس کا کیا تعلق ہے، کس طرح سے انسان کے جسم میں روح چلتی ہے، حرکت کرتی ہے. انسان کے جسم سے جیسے روح نکلتی ہے تو انسان مر بھی جاتا ہے. روح کیا چیز ہے؟ یہودیوں نے پوچھا تھا رسول اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن کے اندر. دیکھیے سورہ اسراء آیت نمبر 85. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے. یعنی روح کے بارے میں سوال جو کیا جا رہا ہے تو روح کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ روح ہے، لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتے. نہ اس کا ہمیں کلر پتہ چل سکتا ہے، نہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ روح کو ہم چھو سکتے ہیں، نہ اس کا وزن اور کیلو معلوم کر سکتے. نہیں، یہ ہمارے عقل سے اور ہمارے علم سے بہت اوپر کی چیز ہے. یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی کو علم ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے. ہم اس کی گہرائی تک، روح کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم جو دیا گیا بہت کم ہے، ہم اس کی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے. بس اس کا جواب ہے. تو کبھی بھی روح کے بارے میں یہی ہے اسلام کی نظر میں کہ ہمیں نہیں پتا اس کا کلر کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، وہ دکھتا کیا ہے، روح دکھتی کیسی، نہیں، ہمیں نہیں پتا. اللہ نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ کہہ دو کہ میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم بہت کم ہی دیا گیا، تم اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے. یہ سبب نزول گویا کہ اس آیت کا ہوا، اور اس طرح سے جواب دے دیا گیا روح کے بارے میں. تو یہ تفسیر کہ یہ سبب نزول ہے، اور یہودی جاننا چاہتے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. اس کو امام طبری نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 324 کے اندر بیان کیا ہے. تو روح کا جواب سے یہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا روح کیا ہے، کس طرح، مگر روح ہے. روح تو ہے، جسم کے اندر ہے، لیکن ہم اس کو چھو نہیں سکتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض کا، ایک انسان بیمار پڑتا ہے تو کتنا چیک اپ ہوتا ہے، MRI ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ایکس رے ہے، کتنے سارے چیک اپ ہوتے ہیں، پیٹ کا، سینے کا، جسم کا. کبھی آیا کسی ایکس رے میں، کسی MRI میں کہ روح کا فوٹو نکل جائے، روح کے بعد پتہ چل جائے؟ نہیں. تو ساری مشین جو ہے فیل ہے اس چیز کے بارے میں.
ساری میڈیکل سائنس میڈیکل والے جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تحقیق کرنے والے ریسرچر، سب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. روح کے بارے میں آج تک کسی بھی سائنٹسٹ کو پتہ ہی نہیں چل سکا، کسی بھی ڈاکٹر نے یہ پتہ لگا ہی نہیں سکے کہ روح ہے کیا چیز، روح دکھتی کیسی ہے، سافٹ ہے، ہارڈ ہے، نرم ہے، سخت ہے، 1 گرام کا ہے، 1 کلو گرام کا ہے، کتنا ہے، کچھ نہیں پتہ نہیں چلتا کیا ہے وہ چیز. اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق بنا دی روح کہ ہم اس کو پتہ نہیں کر پا رہے. ہمارے جسم میں ہے لیکن خود ہمیں نہیں پتہ. اللہ اکبر. اس سے اللہ تعالیٰ کی شان سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہیں پر یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان کتنا مجبور ہے، کتنا عاجز ہے. انسان کتنا بھی پڑھ لے، کتنی بھی تحقیق کر لے، کتنا بھی طاقتور ہو جائے، کتنا بھی ترقی کر لے، لیکن کچھ چیز ایسی اس کو اللہ نے چھپا دیا، نہیں بتایا ہے، انسان پتہ نہیں لگا سکتا. انسان کی عاجزی اور انسان کی کمزوری یہاں پر واضح ہو رہی ہے. اب آئیے 2-4-5 چیزیں ہم اس تعلق سے سنتے ہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا کہ مومن کی روح علیین میں ہوتی ہے، یعنی آسمان پر. کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے، جو سب سے نچلی جگہ میں ہے، زمین کے نیچے. یہ روح کی جگہ ہو گئی. روح نکلنے کے بعد انسان کا جسم مٹی کے ڈھیر کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس کی اب باڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جلانے والے جلا دیتے ہیں، پھینکنے والے پھینک دیتے ہیں. کسی کا اگر کوئی نہیں ملتا، انسان جنگل میں اگر مر گیا تو پرندے کھا لیتے ہیں، جانور اس کو کھا لیتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ پھر ہمارے جسم کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ہمارے جسم کی اہمیت اور ویلیو اسی وقت تک ہے جب تک کہ روح ہے، اور جیسے ہی روح نکلا یہ جسم کسی کام کا نہیں، نہ ہمارے کام کا نہ کسی اور کام کا بچتا ہے. پرندے کھا لیتے ہیں، جانور کھا لیتے ہیں، سڑ گل جاتا ہے. تو انسان جو علم حاصل کر رہا ہے، انسان جو طاقت والا کوئی کام کر رہا ہے، انسان جو محنت کر رہا ہے یا جو بھی کچھ کر رہا ہے، وہ اسی وقت تک جب تک کہ روح ہے. تو گویا کہ اصل پاور روح کا ہے، یہ جسم کا نہیں ہے. اصل پاور روح کا ہی ہے. تو روح جیسے نکلتا ہے، انسان ایک مکھی بھی اپنے بدن سے نہیں ہٹا پاتا ہے. اب بتائیے، اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ روح ایک الگ چیز ہے اور یہ ہمارا جسم، یہ باڈی الگ چیز ہے. پھر اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. اچھا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. میک اپ کرنے والے میک اپ کرتے ہیں. اپنے اسکن کو، اپنے جسم کو اچھا کرنے کے لیے انسان پیسے بھی خرچ کرتا ہے، بہت محنت بھی کرتا ہے جسم تاکہ اچھا رہے. اب بتائیے روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے کھانا کھا لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے سب کرتے ہیں. بیمار پڑے تو دوا لے لیتے ہیں. یہ تو جسم کے لیے ہو رہا ہے. ہماری روح کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ہم روح کو کیا غذا دیتے ہیں؟ ہم روح کو اچھا رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ اللہ اکبر. سوچئے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو جو شروعات ہوئی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا، تو انسان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے. تو ہمارا جسم کی حقیقت اصل مٹی سے ہے، اس لیے ہمارے جسم کی جو غذا ہے ساری مٹی سے جڑی ہوئی ہے. چاول کھاتے ہیں، آٹا کھاتے ہیں روٹی بنا کر کے، یا پانی پیتے ہیں، یا فروٹس کھاتے ہیں. یہ ساری چیزیں، کپڑے سچ کہاں سے؟ زمین سے نکلتی ہے. جسم ہمارا زمین کا، تو جسم کی غذا بھی زمین سے جڑی ہوئی ہے. لیکن روح جس مٹی سے نہیں بنی ہے، روح اللہ نے پھونکا ہے ہمارے اندر. تو روح کی غذا آسمان میں ہے. جسم کی غذا مٹی سے، زمین سے. غذا ملتی ہے ہمیں جسم سے، جسم کو مٹی سے، زمین سے. پھر جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا جسم بھی مٹی میں ہی مل جاتا ہے، تحلیل ہو کے مل جاتا ہے مٹی میں ہی. لیکن ہمارے روح کی جو حقیقت ہے وہ اوپر سے، آسمان سے ہے. اللہ نے روح پھونکا ہے. تو روح کی غذا اللہ نے آسمان میں رکھی ہے. روح کی غذا ہے کیا؟ روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، نیک کام ہے. یہ ہے روح کی غذا. تو نماز آسمان سے آتا ہے، نیک اعمال، صدقہ، خیرات، یہ سب ہمارے روح کی غذا ہے. تو اگر ہم چاہتے کہ ہمارا روح اچھا رہے، ہمارا روح بھی بہتر رہے، جس سے ہم جسم پر دھیان دیتے، باڈی پر، تو روح پر بھی ہمیں دھیان دینی چاہیے. تو روح کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، عبادت کریں، نیک اعمال کریں،
تب جا کر کے ہماری روح اچھی بنے گی، اب بہتر رہے گی. ورنہ اگر ہم عبادت سے دور ہیں، ذکر و اذکار سے دور ہیں، تو روح ہماری بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی. جس طرح سے اگر ہم 4 دن کھانا کھانا چھوڑ دیں، پانی پینا چھوڑ دیں، دبلے پتلے ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے، ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، دین سے دور ہوتا ہے، تو اس کی روح بگڑ جاتی ہے، اس کی روح خراب ہو جاتی ہے، اس کی روح پر اثر پڑتا ہے. تو اس لیے جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، یا مسلمان جو بددین ہیں، نام کے مسلمان ہیں، پیسے تو بہت کما لیتے ہیں، اربوں میں خربوں میں ہوتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے، کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کیوں نہیں سکون مل رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے جسم کے لیے تو سب کچھ کر لیا ہے، جسم کے غذا اس کا انتظام تو کیا، لیکن روح کی غذا کا انتظام نہیں کیا. روح کی غذا کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی. اسی لیے کافروں کو، مشرکوں کو، یا دین سے جو دور اس کو سکون نہیں ملتا ہے. کیونکہ سکون جسم میں نہیں ہے، سکون اصل روح کے اندر ہے. سکون اللہ نے روح کے اندر رکھی ہے. تو سکون چاہیے، اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر و اذکار کرو. سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، سکون چاہیے تو عبادت کرو. اب تجربہ کر کے دیکھ لیں، کبھی آپ وضو کریں اچھے سے، اور قرآن شریف کی کہیں سے بھی کوئی صورت یا 2-4 پیج 2-4 صفحات پڑھ کے دیکھیں، کتنا سکون آپ کو ملے گا. کیوں ملتا ہے سکون؟ کیونکہ اللہ نے روح کی غذا عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر رکھی ہے. اب وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اچھے سے ایک دم، دیکھیے انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا ہلکا انسان محسوس کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، یہ نماز غذا ہے روح کی، اسی لیے آپ کو سکون مل رہا ہے. تو جو بھی انسان عبادت کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر ہی اللہ نے روح کی غذا رکھی ہے. روح کے کھانے پینے کا انتظام یہی ہے، عبادت. تو جتنا آپ عبادت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو دلی سکون، دلی راحت ملے گی. اور جتنا انسان دین سے دور ہوگا تو اس کی روح خراب ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایکٹر ہو، ایکٹریس ہو، تاجر ہو، بزنس مین ہو، جو بھی خراب قسم کے لوگ ہیں، بددین قسم کے لوگ، غلط کام کرنے والے ہو، دیکھیے کہ مالدار تو بہت ہو جاتے ہیں، پیسے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کو سکون نہیں ملتا. آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سوسائڈ کر لیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بڑے مطلب دنیا کے حساب سے بڑے، ورنہ اللہ کے نزدیک تو بہت برے ہیں، گرے ہیں. تو سوسائڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو دلی سکون نہیں مل رہا ہے اور نہیں ملتا ہے. تو یا تو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں گھر میں، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، کئی دن گزر جاتے ہیں، بہت بری موت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے روح کی غذا کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. جسم کے لیے خوبصورتی، بیوٹی، اپنے آپ کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے لوگ تو ساری محنت کر لیتے ہیں، پر روح کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ سب سے اہم مدعا ہے، یہ سب سے اہم معاملہ ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ روح کے لیے ہم نے کیا کیا. تو روح کی غذا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر و اذکار کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، روزے رکھنا. یہ سب کرنے سے ہماری روح کو غذا ملے گی اور ہمارا روح اچھا ہوگا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اس طرح سے ہمارا یہ ٹاپک مکمل بھی ہو گیا. پارٹ نمبر 4 تھا، یہ بیان مکمل ہوا کہ انسان کی موت کیسے ہوتی ہے. یہ ٹاپک آج الحمدللہ اللہ کے توفیق سے، اللہ کی مدد سے مکمل ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مفید اور نفع بخش بنائے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. جو بھی غلطی ہو گئی، جو بھی خطائیں ہو گئی، جو لغزشیں ہو گئی ہوں بیان کرنے میں یا جس بھی طرح سے ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو، ہماری کوششوں کو اللہ قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.